عاقب بھائی شکیل کھٹک. اچھا عاقب بھائی میرے سوال کے دو پورشن, ایک T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے اور ایک ابھی بنگلہ دیش سیریز کے حوالے سے. ہم نے T20 ورلڈ کپ میں دیکھا کہ فخر زمان ہمارے اسکواڈ کا حصہ تھے, نسیم شاہ اسکواڈ کا حصہ تھے, لیکن کھلایا نہیں گیا. جب ان کے موقع دیا گیا تو انہوں نے پرفارم بھی کیا, لیکن تب تک دیر بہت ہو چکی تھی. تو یہ کیا ریزن تھی؟ کیا ان کے فٹنس کی ایشوز تھے یا کہ یہ وہاں پر جو ٹیم مینجمنٹ تھی ان کا ڈیسیجن تھا ان کو نہ کھلانے کا؟ دوسرا, اس بنگلہ دیش سیریز میں ہم نے سلیکشن میں دیکھا ہے کہ ہمارے فخر زمان بھی نہیں ہے, نسیم شاہ بھی نہیں ہے, سائم بھی نہیں ہے, بابر بھی نہیں ہے. او ڈی آئی میں ان کی پرفارمنس ٹھیک تھی, حالانکہ T20 کی بیس کے اوپر ان کو ڈراپ کیا گیا ہے, یا انہیں پرماننٹلی ٹیم سے ڈراپ کیا گیا یا فیوچر پلان کا حصہ ہے, صرف اس سیریز سے انہیں ڈراپ کیا گیا. تو یہ ذرا کلیئرٹی دے دیں کیونکہ اس کے حوالے سے کافی بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیے جہاں تک بات ہے کہ جو ورلڈ کپ کی جو اسکواڈ تھا اس میں پلینگ 11 میں کون سا پلیئر کب کھیلا, دیکھیے ایٹ ٹائمز یہ ایک کوچ کو حق بھی ہونا چاہیے اور کیپٹن کو بھی حق ہونا چاہیے کہ ہم سارے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ کیا کنڈیشنز ہیں, کس ٹیم کے اگینسٹ کھیلنا ہے. تو کوچ اینڈ کیپٹن آر دا بیسٹ پیپل ٹو جج, اور اس کا جواب بھی میرا خیال وہی آ کے جب آئیں گے تو آپ وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کو ایکسپلین کرنے میں. میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا کہ جی فخر پہلے کیوں نہیں کھیلا یا نسیم کیوں نہیں وہاں کھیلا. دوسری بات کہ کچھ پلیئرز جو ہیں ان کو اس سیریز میں نہیں انکلوڈ کیا گیا. اس میں کچھ ایسی جو بابر اعظم کی لے کے انجری کو لے کے ابھی وہ جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو وہ اس کو دیکھا ہے ڈاکٹر نے ہمارے یہاں بھی, تو اس کی جو انجری ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کر رہی کہ ابھی وہ اس سیریز میں کھیلتا ہے یا ابھی اس ٹورنامنٹ جو T20 ہے وہ بھی وہ چاہ رہا تھا کہ کھیلے لیکن وہ انجرڈ ہے. اور آپ کا کیا تھا ایک فخر, جی فخر بھی انجری. اس کے اوپر ہم ایک ابھی کرکٹ بورڈ سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, اس کی ایک انکوائری کرا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فخر بھی انفٹ ہے, کہ ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد یہ دو پلیئر کی انجریز تو ہمارے سامنے آئی ہیں. تو کیا یہ جب ورلڈ کپ کے دوران کھیل رہے تھے تو ان کی جو فٹنس تھی اس کو کیا دیکھا نہیں جا رہا تھا؟ کیا وہ فلی فٹ نہیں تھے تو اسکواڈ کا حصہ تھے؟ کیونکہ ہم سلیکٹرز ہیں, ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. بٹ جب آپ ورلڈ کپ میں چلے جاتے ہیں تو پھر جو بھی ان کی ہیلتھ ایشوز ہے یا انجریز کا ایشوز ہے اپڈیٹ ہے وہ تو آپ کا ہیڈ کوچ ہے, آپ کا فزیو ہے جس کو یہ اپڈیٹ رکھنی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا. اچھا عاقب بھائی میرا سوال یہ ہے کہ فارمر کرکٹر شاہد افریدی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. شاہد افریدی نے آپ کے متعلق اسٹیٹمنٹ دیا کہ آپ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور ورلڈ کپ کے اندر جو آپ نے ٹیم سلیکٹ کی وہ سوشل میڈیا پر خوف کی وجہ سے آپ نے کچھ لڑکے ایسے شامل کیے کہ آپ پر تنقید نہ ہو. بابر اعظم کی ایگزامپل میرا خیال ہے وہ دینا چاہ رہے تھے. اس پر آپ ان کو کیا پیغام دیں گے اور کیا واقعی آپ سوشل میڈیا سے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا سرفراز بھائی سے ہے کہ ہمارے لڑکوں کے اندر اگریسو انداز نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ شاہین شاہ افریدی کو بولنگ کرتا ہوا دیکھ لیں, وہ مار کھا رہا ہے, ایک بالر کو اپنا اگریشن دینا چاہیے, غصہ دکھانا چاہیے, باؤنسر مارنا چاہیے. کہ جس طرح شعیب اختر کہتا ہے کہ جب ہم کھیلتے ہوتے تھے ہمیں جب بیٹسمین کی غصہ دلانے کے لیے مانکھیں دکھاتے تھے, کون نہیں مارتے تھے, وہ بھی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. پھر ہمارا کپتان ہے, پلیئر کو پھینٹی لگ رہی ہے تو وہ غصے بھی نہیں ہو رہا, اگر کوئی بیٹنگ کے لیے اچھا پرفارم نہیں کر رہا اسے کچھ سمجھا نہیں رہا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اگریسو چیزیں جو ہیں ٹیم کے اندر اس کا فائدہ نہیں ہوگا اگر یہ چیزیں ہوں تو؟ دیکھیں آپ کا جو سوال ہے نا وہ آپ کا نہیں ہے. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ ایک ریلیونس دے رہے ہیں کہ جی میرے بارے میں شاہد افریدی نے یہ کہا ہے کہ میں سوشل میڈیا سے ڈرتا ہوں, میں اس سے ڈرتا ہوں. تو شاہد افریدی ملے گا تو میں اس سے پوچھ لوں گا. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے وہ بتائیں. آپ یہ کہنا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں سوشل میڈیا سے ڈرتا ہوں اور اس کی وجہ سے ہم نے جو ٹیم بھیجی تھی وہ سوشل میڈیا یا لوگوں سے ڈر کے غلط سلیکٹ کی تھی. ٹھیک ہے, بابر اعظم کو اس ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ یہ سوال کریں نا کہ آپ نے بابر اعظم کو اس T20 میں سلیکٹ کیوں کیا. ٹھیک ہے, تو اس کا میں آپ کو کچھ جواب دے سکتا ہوں. ہاں, ایک چیز یہ کریکٹ کر لیں کہ میں نے کیا تھا.
यहाँ एक वाहिद मैं नहीं हूँ जो लोगों को सिलेक्ट करता हूँ और उनको ड्रॉप करता हूँ. इट्स अ होल, एक आपकी सिलेक्शन कमेटी है और वो फैसला करती है, और हम यहाँ पे हमारे पास कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है. ठीक है. हाँ, आप ये सवाल भी कर सकते थे जी आप लोगों पे चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि अगर नहीं है तो उसमें हर्ज क्या है. हर्ज इस तरह से नहीं है, एक हम 4 लोगों ने ये फैसला करना है कि बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था. अब ये फैसला करना है ना. एक कोच बैठता है, एक कप्तान बैठता है, 4 हम हैं, 2, 6 लोग इसके ऊपर डिबेट शुरू करते हैं कि जी उसको जाना चाहिए या उसको नहीं जाना चाहिए. उसमें कई लोग कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए, कोई कहेगा जाना चाहिए. उसकी एक ऊपर एक डिबेट होगी. उसके बाद फैसला ऐसे होगा कि आप मेजॉरिटी क्या समझती है कि उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. जब आप एक वाहिद शख्स को ये पावर दे देते हो कि वो किसी भी फैसले में अपनी मर्ज़ी करे, तो वो तो कहीं ना कहीं कई दफ़ा बाइस्ड हो सकता है. लेकिन 6 लोग एक डिस्कशन में एक पॉइंट के ऊपर बाइस नहीं हो सकते. तो जब आप जो कह रहे हैं कि अब वो मुझे पर्सन वो अटैक करते हैं लोग, तो करना चाहिए उन्हें, उनकी मर्ज़ी है. लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है. ना तो मैं अकेला किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ और ना ही मैं अकेला किसी को टीम से निकाल सकता हूँ. तो आगे भाई जो बात आपने की है कि 3 टीम की डेडलॉक आ जाए, कंडीशन ऐसी आ जाए कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के दरमियान इक्वालिटी पे एक डेडलॉक आ जाए, तो फिर आपको नहीं लगता कि जो चीफ सिलेक्टर होता है या कोई ऐसी पोजीशन, ऐसा बंदा जो फैसला किसी साइड पे कर सके, बजाय इसके कि बाद में इक्वालिटी की वजह से कोई फैसला हो और दोनों ही ओन न करें. ये तब आता है जब आपने एक डेडलॉक क्रिएट करना हो. आप जब एक चीज़ के ऊपर डिबेट करते हैं तो उसमें अगर ऐसे तो नहीं है 3-3 वोट हो गए, आप सालिस बीच में बिठा लो, तो ऑटोमेटिकली फिर हम ये समझते हैं कि यार अगर 3 लोग इस चीज़ के ऊपर ये कन्विंस कर रहे हैं कि यार इसको इसमें होना चाहिए. लेट्स से हमारी इसमें लॉजिक क्या थी इसको यहाँ भेजने की, हमने उसको एशिया कप में नहीं रखा था. लेकिन एशिया कप में जब हमारी टीम गई, आपको याद होगा, वहाँ हमें जो चैलेंजेस पिचेस थी उसके ऊपर एक चीज़ का एहसास हुआ कि यार नहीं, यहाँ पे ये 200 वाली पिचेस नहीं है जहाँ 200 रन बने. तो हमें यहाँ पे एक टेक्निकल बैट्समैन अगर आ भी जाए ना कि जो एक तरफ से थोड़ा सा इनिंग को लंबा करे और दूसरी तरफ से लोगों को लिबर्टी मिले कि वो अपना स्ट्राइक रेट हाई रखें, तो हर्ज नहीं है. और श्रीलंका में जो कि हमारे मैचेस थे तो वो ज़रूर हमारे दिमाग में था कि एक टेक्निकल साउंड बंदा अगर 15 में है, इसकी गारंटी ये नहीं थी, जब डिस्कशन भी हुई है कि वो 11 में ही उसने खेलना है. ठीक है, ये 11 में उसका रोल कोच और कप्तान नहीं. हाँ, हम तो उसको इवन के 15 में भी ये डिस्कशन ज़रूर थी कि वी आर हैप्पी टू इंक्लूड हिम इन 18, कि जिसमें एक रोल श्रीलंका के अंदर जहाँ पिचेस थोड़ी सी टर्निंग होती हैं, आप जैसे देखा वहाँ पे जो कोलंबो के अंदर मैचेस हुए हैं जो उसमें बड़े बड़े 3-3 4-4 स्पिनर खेले हैं, बड़ी मुश्किल लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं. तो जब आपके पास एक ऑप्शन है 15 के अंदर, तो उसको आपकी मर्ज़ी है कोच की और कैप्टन की कि कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना. अब ये नहीं है कि वो बाबर आजम 15 की स्क्वाड में आ गया तो उसने हर मैच जो वो खेलना ही खेलना है. आप उसमें देखेंगे ना कि यार ये पिच लग रही है कि ये 160 वाली है, इसके ऊपर नहीं बनने 200 प्लस रन. आप उसमें, और यहाँ पे चाहिए कि सॉलिड बैट्समैन, आप वो मैच उसे खिला लो. जहाँ आपको लगता है कि इस मैच में पिच अच्छा है, 200 रन बनने हैं या हमें चाहिए अपना स्ट्राइक रेट बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें आपके पास फ़कर बैठे हुए हैं, बाकी प्लेयर्स आप उनको खिला लो. तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बाबर आजम अगर 15 में चले गए तो पाकिस्तानी टीम जो है ना वर्ल्ड कप इस वजह से हार गई है, ये रीज़न नहीं है.
اچھا دیکھیں، ایک تو آپ نے سوال کیا کہ ایگریشن، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آج کی کرکٹ میں اور پہلے کے کرکٹ میں نا بہت فرق آ گیا ہے. پہلے کے کرکٹ میں ہوتا یہ تھا کہ ایک تو کیمرے نہیں ہوتے تھے بہت زیادہ، اور دوسرا یہ کہ ریفریز بھی جو ہے نا اتنا ایکٹیو نہیں ہوتے تھے. کبھی آپ کونی مار دیتے تھے، کبھی آپ بلہ لگا دیا، کبھی آپ نے ہاتھوں سے باڈی ٹچ ہو گیا. تو آئی تھنک آج کل کے چینج، اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم کھیلتے تھے وہ ٹائم گزر گیا، آج کا ٹائم نیا ہے. ہم سب کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا، چاہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے، چاہے ہمارے ساتھی لوگ جو ہے وہ ٹی وی ہے بیٹھے ہوئے. ہمارا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا، نئے والوں کا ٹائم چل رہا ہے. تو ہمیں ان کے حساب سے دیکھنا چاہیے. ہر کسی کی ایگریشن کپتانی کرنے کا طریقہ بہت الگ ہوتا ہے. میرا بہت الگ ہے، سلمان علی آغا کا بہت الگ ہے، مرزا بھائی کا بہت الگ تھا، سب کا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں بندے کے حساب سے بندے کو جج کرنا چاہیے. اور ایگریشن دیکھیں بالکل دکھانا چاہیے. میں تو اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ بالر آ کے بال کرے، چھکا کھائے اور ہنستا ہوا چلا جائے. بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو گراؤنڈ کے اندر کوئی آپ کا دوست یار نہیں ہے. اگر آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے، چاہے وہ دوست ممالک بھی ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ممالک نہ بھی ہو، تو میں تو اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوتا کہ بھائی آپ چھکا کھائیں اور ہنس کے چلے جائیں. آپ کو چھکا مارے، آپ اس کو آگے سے پھر اگلا بال ایسا کرو کہ اس کو پتہ چلنا چاہیے. تو آئی تھنک سب کی اپنی اپنی. اور ایگریشن جہاں تک رہی بھائی شاہنشاہ افریدی کی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے، اور کافی غصہ آتا ہے. جب غصہ آتا ہے سم ٹائم اچھی بالنگ بھی کرتا ہے، باؤنسر نہیں مارتا. تو آئی تھنک یہ کہ ہر کسی کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے، وہ اس کے حساب سے کرکٹ کھیلتا ہے. اکرم بھائی آپ بڑے اچھا آگے بھائی، اب جس طرح مطلب آپ خود بتا رہے تھے تنقید کا، اب جب یہ ورلڈ کپ کی پرفارمنس ہوئی ہے، وہ جو فائنل 11 ہے وہ جب کھیلتی تھی، میں بات بڑی کلیئرلی کرتا ہوں کہ بابر اعظم کو لے کے کوچ جب بات کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے اس کو زبردستی کسی نے 11 میں ڈلوایا، کیونکہ وہ جو جس طرح اس کے بارے میں کہتا کہ یہ اس نمبر پہ کھیلے گا، اس طرح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ ہم نے اس کا کوئی کردار نہیں دیکھا. تو اب یہ فیل آتی تھی کہ شاید کوچ اور کپتان کو سلیکشن کمیٹی، اسپیشلی آپ کا نام جیسے ٹی وی پہ بعد میں اس کی تنقید میں آتا تھا کہ جی عاقب جاوید ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ جو فائنل 11 بن رہی ہے. سو ان پلیئرز کو، بابر کو لے کے ان کی جو فائنل 11 میں سلیکشن تھی، اس میں آپ کی یا سلیکشن کمیٹی کی کتنی ان پٹ تھی؟ اور یہ جو ایک مطلب ایک خبر چلی تھی کہ کھلاڑیوں کو جرمانے کیے جائیں گے، کیا وہ ہوئے ہیں؟ اور یہ اگر ہوئے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی سلیکشن کمیٹی کی یا میری انوالومنٹ پلینگ 11 میں، تو ہرگز نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں، جب اس کو کوچ کے ساتھ ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 15 کوچ اور کیپٹن نے مل کے بنانے، پلینگ 11 جو ہے وہ کوچ اور کیپٹن نے مل کے بنانی ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارا کیا جواز ہے؟ ہم خود ہی تو اس کو یہ رائٹ دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے اس ٹیم کو چلاؤ، تو پھر ہم اس کو کیوں کہیں گے کہ آپ بابر کو کھلاؤ یا بابر کو نہیں کھلاؤ؟ دیکھیں، اٹس ویری سمپل. جو اسکواڈ ہے، جو ڈسکشن ہم شروع کرتے ہیں، چاہے 20 بھی بنتے ہیں، تو آلویز ہم کوچ کو بھی کہتے ہیں آپ اس میں بیٹھو، اب کیپٹن کو بھی کہتے ہیں اب اس میں بیٹھو، 20 مل کے بناتے ہیں. پھر آپ دونوں فیصلہ کرو کہ ہم نے 15 کون سے رکھنے. وہ ہماری طرف سے اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی. اور پھر آپ نے جو 11 بنانے، اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ان کو انٹرفیئرنس ان میں ہم کریں، یا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی. فائن کی